بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جیسا کہ بچوں ہم لوگ جو ہے وہ کلاس میں قومی آمدنی کے معینات کے متعلق پڑھ رہے تھے، تو جس میں ہم نے پہلا معین طفائل صرف ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم دوسرا معین جو ہے وہ پڑھیں گے، جسے ہم بچت کہتے ہیں۔ بچت معلوم کرنے کا سمپل سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی جتنی آمدنی ہے اس میں سے صرفی خرچ کو مائنس کر دیا جائے، جو باقی آمدنی کا حصہ بچے گا اسے بچت کہا جائے گا۔ یعنی کہ بچت برابر ہوتی ہے آمدنی مائنس صرفی خرچ۔ جس طرح آمدنی اور صرفی خرچ کا باہمی تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے بچت اور آمدنی کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور بچت آمدنی کا مثبت تفاعل بنتی ہے۔ یعنی کہ آمدنی بڑھنے پر بچتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آمدنی کم ہونے پر بچتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بچت کی جو معیاری صورت کی جو ایکویشن ہے، اس کی جو مساوات ہے، اس کو ہم یوں لکھتے ہیں S=(-) -C0 + 1 - BY۔ اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آمدنی میں سے صرفی خرچ کی جو ایکویشن ہے، مساوات ہے، اس کو مائنس کر دیں۔ اس کے دو حصے بنتے ہیں اس ایکویشن کے، جس میں پہلا -C0 ہے۔ اس کو ہم خود اختیار کردہ بچتیں کہتے ہیں۔ یہ عموماً نیگیٹو ہوتی ہیں، کیونکہ جب آمدنی نہیں ہوتی، بچتیں نہیں ہوتی، تب لوگ قرض لے کر اپنی بنیادی ضروریات پورا کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ نیگیٹو ہوتی ہیں۔ اس کو خود اختیار کردہ بچتیں بولتے ہیں۔ دوسرا حصہ 1 - BY، یہ ترغیب یافتہ بچتیں ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بچتوں کرنے کا رجحان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بچتیں کرنے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو بچت کرنے کا ارادہ، اور دوسرا بچت کرنے کی قوت یا استطاعت۔ جہاں تک بچت کرنے کے ارادے کی بات ہے، اس کا انحصار بہت سارے عوامل پر ہیں۔ سب سے پہلے تو ناگہانی اخراجات کے لوگ جو ہے وہ مستقبل میں آنے والے ناگہانی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رقم بچاتے ہیں، جیسے خوشی، غمی یا برا وقت وغیرہ۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لوگ رقم بچاتے ہیں کہ بچوں کو اچھی تعلیم سے زیور آراستہ کر سکیں۔ پھر اس کے علاوہ بڑھاپے کی خاطر لوگ رقم بچاتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے اور ضرورت زندگی جو ہے وہ اپنی ان کو جاری رکھ سکیں۔ ترقی کی خواہش کی خاطر لوگ رقم بچاتے ہیں کہ بچا کر اس رقم کو سرمایہ کاری میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں اور ترقی کر سکیں۔ شہرت کی خاطر، شہرت کے حصول و سماجی وقار کی خاطر لوگ رقم بچاتے ہیں۔ پھر ایک اور نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے بخیل۔ جو لوگ زیادہ کنجوس ہوتے ہیں وہ بھی رقم بچاتے ہیں، وہ کم خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ سرمایہ کاری کی خاطر رقم بچاتے ہیں، اور بینگ اے مسلم ہم لوگ مقدس مقامات یعنی کہ حج وغیرہ کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے بھی رقم جو ہے وہ محفوظ کرتے ہیں کہ ہم لوگ حج یا عمرہ ادا کر سکیں۔ دوسری بات آ جاتی ہے بچت کرنے کی قوت۔ بچت کرنے کی قوت کا انحصار سب سے پہلے تو آمدنی پر ہوتا ہے۔ جس شخص کی آمدنی زیادہ ہوگی، اس کے خرچ سے ڈیفینیٹلی وہ زیادہ رقم بچا سکے گا، کیونکہ اس کا مختتم میلان صرف کم ہوگا، یعنی کہ اس کا خرچ کرنے کا رجحان زیادہ ہوگا، اور اس کا مختتم میلان بچت یعنی کہ اس کا بچانے کا رجحان زیادہ ہوگا اور خرچ کرنے کا کم۔ ٹیکسوں کا نظام، اگر ملک میں ٹیکسوں کا نظام اس طرح کا ہو کہ صارفین بہت سے ٹیکس عائد کر دیں، تو اس طرح ان کی خالص آمدنیاں کم ہو جاتی، ان کی قوت گھٹ جاتی۔ اس کے برعکس اگر ٹیکس تھوڑے لگیں اور کم لگیں تو اس سے بچت کرنے کی قوت زیادہ بڑھتی ہے۔ امن و امان، اگر ملک میں امن و امان، سیاسی استحکام ہو، لوگوں کو اپنی جان و مال کا پورا تحفظ حاصل ہو، سیاسی فضا سازگار ہو، ملک میں معاشی جو ہے وہ حالات اچھے ہوں اور معاشی ابتری نہ ہو، تو لوگ زیادہ آمدنی کما سکیں گے، بچتیں بھی زیادہ ہوگی، اور ان کے اپوزٹ جو ہے بچتیں بھی کم ہوں گی۔ بینکاری نظام اچھا ہونے کی وجہ سے اگر مالیات کی اچھی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ ہو رہے ہوں تو بھی وہ زیادہ بچتیں کرتے ہیں۔ شرح سود میں اگر زیادہ ہو تو بھی لوگ بچتیں زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ذرائع رسل و رسائل، نقل و حمل، اگر ملک میں ترقی یافتہ ہوں تو عاملین پیدائش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچتوں کی آمدنی جو ہے وہ عاملین پیدائش زیادہ کما سکتے ہیں، تو بچتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ قدرتی وسائل سے، اگر کسی بھی ملک میں قدرتی وسائل زیادہ ہوں تو ان سے استفادہ اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جس سے قومی آمدنی فیکس آمدنی زیادہ ہوتی ہے، بچتیں کم ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، ادروائز بچتیں کم ہوتی ہیں۔ بچتوں کی اسکیمیں اگر اچھی ہوں، لوگ ان سے مستفید ہوں، تو بھی بچتیں زیادہ ہوتی ہیں، ادروائز وہ کم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے بچت کرنے کی بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اب جو ہے آمدنی اور بچت کے تفاعلی رشتے کو ہم دو طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ پہلا اوسط میلان بچت۔ ایکچولی میں بچوں اوسط میلان بچت اور آمدنی کی باہمی نسبت ہوتی ہے، یعنی کہ آمدنی کا وہ حصہ جو کہ
बचाया जाए। APS क्या है? आमदनी का वो हिस्सा जो कि बचाया जाए, उसको हम ओस मिलाने बचत कहते हैं, यानी कि बचत और आमदनी की बाहमी निस्बत। फ़र्ज़ कर लें किसी शख्स के पास 1000 रुपये आमदनी है, जिसमें से 800 रुपये जो है वो खर्च करता है, तो इसका मतलब उसकी बचतें 200 रुपये हो गई। तो ओस मिलाने बचत मालूम करने के लिए हम ऊपर बचत लिखेंगे न्यूमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में आमदनी। तो 200/1000, तो इसका मतलब है कि उस शख्स की जो है वो ओस मिलाने बचत 0.2 है। इसी तरीके से मुख्तती मेलाने बचत के लिए, मुख्तती मेलाने बचत असल में तब्दील शुदा आमदनी और तब्दील शुदा बचत की बाहमी निस्बत होती है कि आमदनी बढ़ने पर ज़ायद आमदनी में से लोग कितनी रकम बचाते हैं, या आमदनी कम होने पर कम आमदनी में लोग कितना बचतें कम कर देते हैं। इसको मालूम करने का तरीका क्या है कि मुख्तती मेलाने बचत बराबर होता है बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। इसको भी हम यूँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक शख्स की आमदनी 1000 से 1500 हुई, यानी कि उसका जो आमदनी में जो तब्दीली वाक़या हुई है वो 500 रुपये, और उसकी बचत जो है वो तब्दील हुई है, यानी कि उसका ख़र्च जो कि पहले 800 रुपये था वो बढ़ के जो है वो 1000 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि उसकी बचत में जो इजाफा हुआ है वो 200 का हुआ है। तो इस तरह से डेल्टा एस की जगह हम लोग बचत में तब्दीली, डेल्टा वाई की जगह आमदनी में तब्दीली रख के हम लोग जो है आमदनी और बचत में तब्दीली के ज़रिए मुख्ततिम मेलाने सर बचत जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से आमदनी और बचत के रिलेशन को हम लोग एक गोशवारे के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये गोशवारा बच्चों आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पहले कॉलम में आमदनी दी गई है कि किसी शख्स की आमदनी में मुतवातर इजाफा हो रहा है, वो 2000 से 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000 हो गई है। उसका सर्फी खर्च जब 2000 आमदनी थी तब 2400 रुपया था। इसका मतलब है तब बचतें नेगेटिव थी, -400, ठीक है ना। उसके बाद जब उसकी आमदनी 3000 हुई तब उसका सर्फी खर्च 3300 था, तब भी यानी कि वो उधार लेकर या कर्ज़ लेकर जो है वो अपने अखराजात पूरे कर रहा था, तब बचतें -300 थी। जब उसकी आमदनी 4000 हुई तब बचतें, जब उसका खर्च 4000 हो गया, बचतें उस वक़्त 0 हो गई। इसी तरीके से जब उसकी आमदनी 5000 हुई तो सर्फी खर्च 4500 हो गया, तो बचत 500 हो गई। यानी कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती चली गई, बचतें जो कि पहले माइनस या नेगेटिव थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। 500 से फिर 1200, 1200 से 2100, ठीक है ना। उसके बाद जो चौथा कॉलम है उसमें हम लोगों ने ओस मिलाने बचत मालूम किया गया है। इसको मालूम करने का तरीका क्या है कि जो बचत है उसको हमने आमदनी पर तकसीम कर देना है। तो पहले जो है वो पीरियड में बचत -400 हुई है और आमदनी 2000 है, तो ओस मिलाने बचत -0.2 आ गया। दूसरे पीरियड में बचत -300 हुई है, जबकि ओस मिला जो आमदनी है 3000 है, तो ओस मिलाने बचत -0.1 आ गया। इसी तरीके से फिर तीसरे पीरियड में 0, फिर 0.1, 0.2 और 0.3। फिर अगले कॉलम में हम लोगों ने मुख्ततिम मेलाने बचत मालूम किया है। मुख्ततिम मेलाने बचत जो है, जैसा कि पहले बताया गया है कि बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। पहले पीरियड का मुख्ततिम मेलाने बचत नहीं निकलेगा क्योंकि कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। दूसरे पीरियड में अगर आप देखें तो बचत जो है -400 से -300 हो गई है, यानी कि 100 का चेंज आया है, जबकि आमदनी जो है वो 2000 से 3000 हो गई है, यानी कि आमदनी में 1000 की तब्दीली हुई है। तो 100/1000, तो मुख्ततिम मेलाने बचत 0.1 आ गया। इसी तरीके से जो तीसरा पीरियड है उसमें बचत में तब्दीली हुई है 300 की, जबकि आमदनी में 1000 की, तो मुख्ततिम मेलाने बचत 0.3 आ गया। इसी तरह 0.5, 0.7 और 0.9। तो इस तरीके से बच्चों ये आमदनी और बचत का जो है वो रिलेशन का गोशवारा, जिसमें ओस मिलाने बचत और मुख्ततिम मेलाने बचत जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं, वो बनेगा। उसके बाद अगर आप लोग डायग्राम के ज़रिए इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें तो आमदनी के मुख्तलिफ मेयार पर बचतें किस तरीके से ज़ाहिर की जाती हैं, ये इस डायग्राम के ज़रिए आपको नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम में हॉरिजेंटल एक्सिस पर ओ एक्सिस जिसको हम बोलते हैं उस पर आमदनी की पैमाइश की गई है। वर्टिकल पर जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं वहाँ पर बचत की पैमाइश की गई है। देखें आमदनी जो है वो 1000 से 2000, 2000 से 3000, 4000, 5000 और 6000 से 7000 तक पहुंच गई है, जबकि बचतें जो हैं वो 500, 1000, 1500, 2000, 2500। हमारे गोशवारे के मुताबिक हम देखेंगे कि आमदनी के किस म्यार पर बचतें कितनी थीं।
ہمیں پتہ ہے کہ پہلے آمدنی کے 2000 پر بچتیں نیگیٹو تھیں، اس لیے اس کا خط جو ہے وہ اس کا پوائنٹ پہلا 0 سے نیچے لیے ہم لوگوں نے. اس کے بعد جو ہے وہ 3000 پر بھی وہ نیگیٹو تھی، اس لیے نیچے 4000 پر بچتیں 0 تھی، کیونکہ بچت آمدنی اور صرفی خرچ دونوں برابر تھے، اس لیے ای پوائنٹ پر جو ہے وہ بچت کا خط پہنچ گیا ہے. 5000 پر بچتوں میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے تو دیکھیں اے پوائنٹ پر پہنچ گئی ہیں، 6000 پر بی پوائنٹ پر. ایسے ہی تمام پوائنٹس لے کر اپنے گوشوارے کے مطابق جب ہم لوگ بچت کا خط بنائیں گے تو یہ بچت کا خط ایس ایس تشکیل پائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے کسی بھی 2 پوائنٹ کے درمیان جو ہے ہم ایم پی ایس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورٹیکل ایکسس پر یہ جیسے اے سے لے کے سی تک 5000 سے 6000 اگر آمدنی میں چینج آتا ہے تو اس کی وجہ سے سی سے بی تک یعنی کہ بچتوں میں چینج آتا ہے تو ڈیلٹا ایس اور ڈیلٹا وائی یعنی کہ اے سے بی تک جو ہے وہ ہمارا مختتم میلان بچت معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے بچوں یہ جو نیکسٹ ڈائیگرام ہے اس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ صرفی خرچ اور بچت دونوں کو ظاہر کیا ہے. اور جو ہے 45 ڈگری کی لائن جو ہے وہ ہیلپنگ لائن ہے، بائی سیکٹنگ لائن ہے، جو کہ اس جو ہے وہ اس کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کر دیتی ہے کہ اور 45 ڈگری کی یہ جو لائن بائی سیکٹنگ لائن ہے یہ بتاتی ہے کہ اس کے کسی بھی پوائنٹ پہ صرفی خرچ اور آمدنی دونوں آپس میں برابر ہیں. سی کا خط پوائنٹ ای پر اس کو قطع کر رہا ہے اور جہاں پہ سی جو ہے وہ ہیلپنگ لائن کو قطع کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ خرچ اور آمدنی اس پوائنٹ پہ برابر ہے، وہاں پر بچتے 0 ہیں. اسی ای پوائنٹ سے ہم پرپینڈیکولر نیچے ڈرا کرتے ہوئے لے جائیں تو وائی 1 پر آمدنی ہے جہاں سے سیونگ کا خط جو ہے وہ نیچے سے نکلتا وہ اوپر کو جا رہا ہے، یعنی کہ اس پوائنٹ کے بعد بچتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے نیچے بچتیں نیگیٹو ہیں. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے. تو اس میں ہم نے قومی آمدنی کے دوسرے معین بچتوں کو یعنی کہ تفصیلاً ڈسکس کیا ہے.